السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا سامعین، حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد صلی اللہ رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک اور نیا واقعہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے ہیں۔ یہ واقعہ ایک پیش امام کا ہے جو ایک مسجد کا پیش امام تھا۔ وہ کئی دنوں سے یہ نوٹ کر رہا تھا کہ کوئی اجنبی شخص نماز پڑھنے آتا ہے اور کئی دنوں سے آ رہا ہے۔ وہ نوٹ فرما رہا تھا۔ اس کی چال چلن سے وہ پیش امام مطمئن ہو گیا، بالکل مطمئن تھا کہ وہ آتا ہے، فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل بھی ادا کرتا ہے اور قرآن پاک کی تلاوت بھی کر رہا تھا۔ یہ ان کا روٹین بن گیا تھا۔ پانچوں نمازوں میں وہ شریک ہوتا تھا۔ جی بالکل۔ کئی دن گزر گئے۔ ایک دن وہ پیش امام کے ساتھ بیٹھا، ان سے ملاقات کی۔ اس سے ان کے تعلقات آپس میں گہرے ہو گئے، پیش امام صاحب کے اور ان اجنبی شخص کے تعلقات گہرے ہو گئے۔ ایک دن پیش امام کو اس اجنبی شخص نے اپنے گھر مدعو کیا۔ پیش امام صاحب ان کے گھر گیا جو پڑوس میں ہی تھا۔ اس نے کہا، پیش امام صاحب، میں آپ کے بیٹے کو دبئی بھیجنا چاہتا ہوں۔ جی ہاں، اس سے پہلے کا ایک دن وہ آیا، گھر کی چابیاں لے کر امام صاحب کو دے کے گیا کہ میرا بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے دبئی میں، جو کام کرتا ہے، ہمارے کاروبار ہیں، تو اس نے میں آپ پر اعتماد کرتا ہوں، آپ کو ہی گھر کی چابیاں دے رہا ہوں، میرے گھر کا خیال رکھنا، ہم جا رہے ہیں دبئی، میرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ 10-15 دنوں کے بعد وہ واپسی آ گیا اور اس نے اپنے پیش امام صاحب کو گھر پہ بلایا۔ پیش امام صاحب جب گیا تو اس نے کہا، میرا بیٹا زخمی ہوا ہے دبئی میں، اس کے ساتھ کوئی ایسا شخص ہو جو کاروبار کی دیکھ بھال کر سکے۔ پیش امام صاحب کو بولا کہ آپ کا بیٹا پڑھا لکھا بھی ہے، فارغ بیٹھا ہے، بے روزگار ہے، آپ اجازت دو کہ میں تیرے بیٹے کو دبئی بھیجوں اور وہ میرے بیٹے کی دیکھ بھال بھی کرے، کاروبار کی دیکھ بھال کرے۔ ایسے وقت چلا، پیش امام صاحب نے بھی حامی بھر دی، کاغذات کمپلیٹ ہوئے، اس کا بیٹا بھی چلا گیا دبئی، اور بیٹے نے خط لکھا، کیونکہ پرانی بات ہے، جب ٹیلی فون نہیں تھے، موبائل نہیں تھے، انٹرنیٹ کا دور نہیں تھا بالکل، تو خط آیا کہ آپ بینک میں اکاؤنٹ کھولوا دیں۔ ایسے مولوی صاحب نے، پیش امام صاحب نے اکاؤنٹ کھولوا دیا اور اچھی خاصی رقم بھی بھیجنے لگا۔
اور مولوی صاحب کے پڑوسیوں کو خبر چلی کہ مولوی صاحب کے وارے نیارے ہو گئے ہیں، تو وہ بھی مولوی صاحب کو اپنے اپنے بیٹوں کی سفارش لے کر آئے، پیش امام صاحب آپ اس بھائی کو بولو کہ ہمارے بیٹوں کو بھی وہاں بھیجے دبئی۔ تو بات آئی، پیش امام صاحب نے ان سے بات کی، تو اس نے کہا اب ایسا کرنا پڑے گا، ہر ایک اپنی اپنی جو خرچہ ہے جانے کا کم سے کم 3 لاکھ روپے تو لگ جائیں گے۔ 3 لاکھ کی تو سب نے حامی بھر دی، 40 بندوں نے 3 لاکھ روپے اپنے بیٹوں کے لیے دے دیے۔ اب پیش امام بھی منتظر تھا، اور وہ پڑوسی جو متعدی نماز پڑھنے آتے تھے وہ بھی منتظر تھے، وہ شخص غائب تھا۔ جب ان پیش امام صاحب ان کے گھر پہنچا تو تالا لگا پڑا تھا۔ ایک دن ان کا بیٹا، اس پیش امام صاحب کے بیٹے کی بھی کوئی خبر نہیں تھی، ایک دن وہ بھی لڑکھڑاتا منکاتا پہنچا، اس کی حالت غیر تھی، اس کی حالت خراب تھی کہ کیا ہوا، کہ کہاں کی دبئی، کس کی دبئی، میں تو ایک کوٹھڑی میں بند تھا، اور اب میرے کو یہ بول کر چھوڑا گیا ہے کہ آپ کے گوٹھ، آپ کے پڑوس کے 40 افراد کی موت ہو گئی ہے، آپ جائیں۔ اس بات سے ہم کو، اس واقعے سے ہم کو یہی سبق ملتا ہے کہ اندھا اعتماد کسی پر بھی نہیں کیا جائے، سوچ سمجھ کر دیکھنے کے بعد آپ کو اعتماد کرنا چاہیے، ہم کو اعتماد کرنا چاہیے، ایسے آنکھیں بند کر کے کسی پر بھی اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ دعاؤں میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور درود شریف کی کثرت کرتے رہنا۔